السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 13 ہے سورہ ابراہیم، آیت نمبر 22 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں، تارا آپ نے دیکھا، کیفا کس طرح، ضربہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، مثلاً ایک مثال، کلمتاً کلمے طیباتن پاکیزہ کی۔ آپ دیکھیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ یعنی کلمہ توحید جو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کی مثال جو ہے وہ کس طرح بیان کرتے ہیں۔ تو مثال جو ہے وہ ہے ایک درخت کی، جس سے ایک درخت جو ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے، جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، بڑا بلند و بالا ہوتا ہے، اور اس کا پھل جو ہے وہ 24 گھنٹے جو ہے اس درخت والا شخص جو ہے وہ اس کا پھل حاصل کرتا ہے۔ یہ مثال ہے کلمہ طیبہ کی۔ جو لوگ اپنے دلوں سے کفر، شرک، منافقت صاف کر کے دلوں کی پاکیزہ زمین میں کلمہ طیبہ یعنی کلمہ توحید کا بیج بوتے ہیں، پودا لگاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے جو ہے اس پودا لگانے کی، توحید کا پودا لگانے کی نیکیاں دیتا ہے باقاعدہ۔ صرف پودا توحید کا جو ہے صاف، شفاف، خالص دل کے ساتھ، پاکیزہ دل کے میں پودا لگانے کی وجہ سے 24 گھنٹے اس کو جو ہے نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اس پودا لگانے کے علاوہ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، اللہ کے آسمانی دین میں سے جو کام بھی کرتا ہے، کلمہ توحید کی وجہ سے وہ سب کاموں کی بھی اللہ اس کو نیکیاں دیتے ہیں۔ ایک تو نیکی ہے 24 گھنٹے توحید کا پودا لگانے کی، یعنی کلمہ توحید کو خالص، صاف، شفاف، پاکیزہ دل کے ساتھ قبول کرنے کی نیکیاں ملتی ہیں۔ دوسرا، اس پودے توحید کے پودے کی وجہ سے جو دل میں لگاتا ہے انسان، اس کی وجہ سے جتنے بھی وہ کام کرتا ہے جن کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی نیکیاں اس کو علیحدہ ملتی ہیں، جو بھی وہ کام کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میاں بیوی کا آپس میں ملنا جو ہے اس کو نیکی ملتی ہے دونوں کو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ کیسے؟ وہ تو اپنے جو ہے جنسی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا، اگر دونوں میں سے کوئی کسی غیر کے ساتھ تسکین حاصل کرتا تو کیا اس کو گناہ نہ ملتا؟ عرض کی، ہاں اللہ کے رسول، گناہ تو ملتا۔ تو فرمایا پھر یہ ہے کہ یہ انہوں نے اپنے دوران، میاں بیوی کے دوران اس عمل کو جو ہے اللہ کے حکم سے پورا کیا ہے تو ان کو اللہ نیکی دے گا۔ تو یہ آخری حد تک جو ہے نبی علیہ السلام بیان فرما دیا، جس میں تھوڑا سا انسان جھجک محسوس کرتا ہے، تو باقی کام جو ہے نیک عمل جو ہے بالکل پھیلے ہوئے ہیں، وسیع پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ان نیکیوں کو حاصل کرنا جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی بنیاد ہے کہ دل کو کفر و شرک اور منافقت سے پاک کر کے سب سے پہلے جو ہے اس کے اندر کلمہ توحید جو ہے اس کو داخل کیا جائے دل میں، اور ایمان وہ خالص ہو کر نیکی ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی وہ نیک عمل کرتا ہے اس کو نیکی ملتی ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیفا کس طرح، ضربہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، مثلاً ایک مثال، کلمتاً کلمہ، طیباتاً پاکیزہ کی، کا شجرتن مانند ایک درخت کے ہے، طیباتاً پاکیزہ کی۔ کلمہ توحید کا پودا دل میں لگانا، خالص ایمان بنانا،
اس کی مثال فرمایا ایک ایسے درخت پاکیزہ درخت کی ہے، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، و فرعھا، اور شاخیں، فرع کے معنی شاخ، و فرعھا، اور شاخیں اس کی فی السماء، بیچ آسمان کی ہوتی ہیں۔ اللہ مثال دے رہے ہیں کلمہ طیبہ کی، کلمہ توحید کا پاکیزہ دل کے اندر پودا لگانے کی مثال دیتے ہیں کہ جس سے انسان ایک پودا جو ہے، پاکیزہ پودا، کھجور کا پودا یا کسی پھل کا پودا جو ہے وہ لگاتا ہے، اور خاص طور پر جو کھجور کا پودا جو ہے اس کی جڑیں بڑی گہری ہوتی ہیں اور وہ بلند ہوتا ہے۔ تو فرمایا، مثال میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس سے ایک ایسا پودا پاکیزہ ہو جس کی جڑیں جو ہے وہ ثابت ہوں، پختہ ہوں، گہرائی میں جا کر پختہ ہوں، اور اس درخت کو پختہ رکھیں، اور پھر جو ہے وہ اتنا بلند کہ اس کی شاخیں آسمانوں تک جاتی ہیں۔ تو جس طرح یہ پودا جو ہے بڑا مضبوط ہے اور بہت بلند و بالا ہے، آگے کیا فرمایا، تو وہ درخت جو ہے وہ دیتا ہے اکلھا، پھل اپنا، کل حین، ہر وقت، حین کے معنی زندگی، یا ہر وقت، ہر لمحہ، جو ہے باذن ربھا، ساتھ اپنے رب کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو شخص بھی کلمہ توحید کو اپنے دل کو پاکیزہ کر کے کفر و شرک اور منافقت کی غلاظت، گندگی نکال کر پاکیزہ دل کے اندر جو ہے وہ توحید کا پودا لگائے گا، تو وہ اتنا مضبوط ہوگا کہ اس کی جڑیں بڑی گہری ہوں گی، کوئی جھکڑ، کوئی طوفان، کوئی ظلم جو ہے اس پودے کو اس دل سے نکال نہیں سکے گا۔ نہ پودا لگانے والا اس کو نکالے گا، وہ ڈٹا رہے گا، ثابت رہے گا، پختہ رہے گا، ہر ظلم برداشت کرے گا، ہر قسم کی قربانی دے گا، لیکن اس کو کلمہ توحید کو اپنے دل سے نہیں نکالے گا، اور نہ دنیا کے لوگ اس پر تشدد اور ظلم کے پہاڑ توڑ کر اس پر جو ہے طوفان برپا کر کے ظلم کے اس کو اس کلمہ طیبہ کے پودے سے وہ محروم کر سکتے ہیں، جتنا مرضی ظلم کر لیں۔ وہ جو ہے خالص دل کے اندر ایسا پودا ہے جو بڑی گہری جڑیں رکھتا ہے، جو کسی قسم کے ظلم، تشدد، طوفان سے جو ہے وہ گرنے والا نہیں ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے ساتھ ظلم ہوئے مکہ مکرمہ میں، کب ظلم ہوئے؟ جب سورہ کافرون اتری کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں سے کہہ دو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ رب العزت کی، اس کی عبادت تم نہیں کرتے، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں آئندہ بھی، اس وقت بھی میں عبادت نہیں کرتا، اور آئندہ کے لیے مستقبل میں نہ میں عبادت کرنے والا ہوں۔ جب اس میں فاعل لگ جاتا ہے، عابدن اس میں فاعل ہے، جب کسی جملے میں جو ہے اس میں فاعل لگ جاتا ہے تو وہ اس کی پختگی جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے، ولا انتم عابدون اس میں فاعل ہے جمع کا، واو نون سے جمع، عابدون، نہ تم کافرو عبادت کرنے والے ہو، ما عابدو جس ذات کی میں عبادت کرتا ہوں، لہٰذا تم میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارا، دنیا کے سارے کافروں سن لو، قیامت تک کے کافروں اللہ کے رسول کا پیغام سن لو،
کہ لکم دینکم ولی دین، کافروں، دنیا کے کافروں، قیامت تک کے کافروں، جتنے مرضی ظلم کر لو ایمان والوں پر، جتنے مرضی تشدد کر لو، جتنا مرضی ان کو تنگ کر لو، ہمارے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کا پودا لگایا ہے، تم اس کو گرا نہیں سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ لہذا تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ یہ مکہ کے اندر جب تعداد تھوڑی تھی، پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ اعلان کیا، کافروں کو سنا دیا۔ افسوس، آج ہم نے کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کرنے کی بجائے اپنے پیارے نبی محبوب اللہ کے پیارے نبی کی سنت پہ عمل کرنے کی بجائے آج ہم جو ہے کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں، کافروں کا فتنہ جو ہے اس کا بائیکاٹ نہیں کر رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں تلوار لے کر گھر سے نکلتے ہیں۔ کسی نے پوچھا عمر کیا کہاں جا رہے ہو آج تلوار ہو؟ کہتا ہے میں جو ہے آج کوئی نئی خبر سنو گے، میں اس شخص کو آج ختم کر دوں گا جس نے نیا دین جو ہے اس کا جو ہے ہمیں جو ہے وہ کہہ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا عمر اس نبی کے پاس تو بعد میں جانا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لے، تیری بہن اور تیرا بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، تجھے نہیں پتا؟ وہ نبی علیہ السلام کی طرف جانے کی بجائے وہ بہن کے گھر کی طرف رخ کر لیا عمر فاروق نے۔ بڑے غصے والے تھے، چودھری تھے مکہ کے، میری بہن ہو کر مجھے خبر ہی نہ ہو، مجھ سے اجازت ہی نہ ہو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ میری اجازت کے بغیر کلمہ پڑھ لے؟ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ دونوں میاں بیوی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جتنا قرآن اتر چکا تھا۔ جب عمر فاروق نے دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ عمر۔ انہوں نے وہ اوراق چھپا لیے، دروازہ کھولا تو کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا اللہ کے بھائی ہم اللہ کی آیات پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ اچھا، میری اجازت کے بغیر تم مسلمان ہو گئے؟ پٹائی کر دی بہن کی۔ بہن نے روتے ہوئے کہا عمر جو مرضی کر لے، جتنا مرضی تشدد کر لے، جتنی مرضی پٹائی کر دے، اب جو کلمہ داخل ہو گیا دلوں میں وہ نہیں نکل سکتا۔ جب بہن کا یہ عزم دیکھا، پختگی دیکھی کہ میری بہن تو اسلام آسمانی سے آنے والی آیتوں کی جو ہے وہ تو پختہ ہوگی اس پر، بہن بنوئی بھی۔ ادھر نبی علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اسلام کمزور ہے، اسلام والوں کے ساتھ لوگ ظلم کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، اے اللہ ہم مسلمانوں کو بیت اللہ تیرے گھر میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے ظالم، وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے۔ اے اللہ مکہ کے دو چودھری بڑے جو ہیں ابو جہل، عمر بن جاش اور عمر بن خطاب، دونوں چودھریوں میں سے یا اللہ ایک چودھری ہمیں دے دے تاکہ ہم جو ہے بیت اللہ میں نماز تو پڑھ سکیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی دعا کو قبول فرمایا، اور عمر بن خطاب جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا ایمان کے لیے، نبی علیہ السلام کی دعا پر۔ ادھر بہن کی پٹائی پر جو ہے بعد میں جو ہے افسوس بھی ہوا کہ میں نے اپنی بہن کی پٹائی کر دی ہے۔ ادھر نبی علیہ السلام نے دعا فرما دی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور عمر فاروق نے کا سینہ کھول دیا۔ فوراً گئے نبی علیہ السلام کے بعد دار ارقم میں، جہاں چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے پیغمبر عمر آ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بڑے غصے والا ہے۔ فرمایا نہیں آنے دو اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا میں نے اللہ کے حضور التجا کی ہے کہ یا اللہ 2 چودھریوں میں سے ایک چودھری اسلام کو دے دے۔ پھر انہوں نے حاضر ہو کر بیٹھ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کہا اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھائیے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھا دیا۔ صحابہ کرام بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور نعرہ تکبیر جو ہے اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگا دیا۔ اب عمر فاروق جو ہے وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لے آیا ہوں، اور نمازیں جو ہے یہ دار ارقم میں نہیں پڑھیں گے، ارقم کے گھر میں نہیں پڑھیں گے۔ اب نمازیں ہم جو ہے بیت اللہ کے سین میں مسجد الحرام کے اندر ہم نمازیں پڑھیں گے، اب یہاں چھپ کر نہیں نمازیں پڑھیں گے، اب مکہ والوں کے سامنے جو ہے اعلانیہ نمازیں پڑھیں گے، میں دیکھوں گا کون مجھے روکتا ہے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو لے کر عمر فاروق مسجد الحرام پہنچے، اور وہاں جو ابو جہل کا ٹولہ تھا اس کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ آج سے عمر مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا ہے، خبردار کسی نے جو ہے کسی مسلمان کو جو ہے نماز سے روکا۔ عمر جو ہے عمر فاروق اللہ کے حکم سے ایمان لے آیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے۔ اب سرداروں سن لو کہ اگر تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے تو میں تمہارے ساتھ میں انتقام لوں گا تم سے۔ وہ ٹھٹر گئے، کچھ نہیں کہہ سکے، ان کو پتہ تھا کہ یہ بڑا غصے والا سردار ہے۔ اس طرح یہ حالت تھی مسلمانوں کی اس وقت جب نبی علیہ السلام نے کافروں سے کہا کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ مسلمانوں ہم نے سورہ کافرون کو بھی نہیں پڑھا کبھی سمجھ کر، ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو بھی بالکل نہیں سمجھا، ہم سیرت کے گیت گاتے ہیں اور عمل جو ہے سارا جو ہے اس کے الٹ ہے۔ کیا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے بھی کافروں کا انکار کر دیا؟ کیا نبی علیہ السلام کی یہ سیرت نہیں ہے؟ آج ہم گیت گاتے ہیں، سیرت کے جو ہے کانفرنسیں کرتے ہیں، لیکن سیرت طیبہ ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوئی۔ ہم صرف تقریریں کرتے ہیں، کیوں؟ کہ ہم ایمان لانے والے کلمے کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم نے دلوں میں منافقت پیدا کر دی ہے، ہم منافق ہو چکے ہیں۔ جس طرح مدینہ کے منافق جو ہے کلمہ پڑھتے تھے لیکن اندر سے وہ کلمے کے دشمن، نبی علیہ السلام کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مومنین کے دشمن۔ آج ہم بھی منافق ہو کر سیرت کی کانفرنسیں کرتے ہیں، لیکن اس سیرت طیبہ کا پیغام ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا کہ ہم بھی نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرح جو ہے کافروں سے کہیں کہ کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم اس کو اپنے خطے پر کافروں کے فتنے کو مسلط نہیں کریں گے۔ ہمارے رب نے سورۃ جو ہے وہ انفال کی آیت 39، ہمارے رب نے سورۃ بقرہ کی آیت 193 میں حکم دیا ہے کہ کافروں کا دین ختم کر کے میرا دین اللہ کا مکمل دین نافذ کرو، لہٰذا ہم نہیں ووٹ دیں گے، ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان بائیکاٹ کر دیتے تو آدھے سے زیادہ دنیائے کفر جو ہے وہ اسلام کی طرف لوٹ آتی، ان کو ایک پیغام مل جاتا کہ اللہ کے پیغمبر
اور صحابہ کرام نے اللہ کے حکم سے کافروں کے دین کا بائیکاٹ کیا اور اس کو اپنے قرآن میں فتنہ قرار دیا۔ کافر بھی اس بات پر غور کرتے کہ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے دین کو فتنہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اپنے نبی اور اپنے نبی کے ماننے والے صحابہ کرام سے بائیکاٹ کروایا ہمارے دین کا۔ کافر جو ہے وہ سوچ میں پڑ جاتے، غور و فکر کرتے کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں، میرا دل کہتا ہے کہ آدھی دنیا جو ہے وہ اس سوچ میں پڑ جاتی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ قرآن کی اس نصیحت پر جو ہے غور و فکر کرتے اور جو ہے قرآن کا ادراک، قرآن کی سمجھ بالکل حاصل کرتے۔ اگر ہم جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چل کر کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کرتے تو لوگ ہمارے اس بائیکاٹ پر غور و فکر کرتے کہ ہمارا اور ہمارے دین کا کیا قصور ہے کہ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، وجہ کیا ہے۔ وہ قرآن کا مطالعہ کرتے کافر، اور بہت بڑی تعداد جو ہے اس مطالعے میں جو ہے سرخ روح ہو جاتی، کامیاب ہو جاتی، لیکن ہم نے اپنی منافقت سے اس دنیا کو ہم نے جو ہے نقصان، بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ ہم سیرت کے نبی کی سیرت کے ترانے گاتے ہیں، لیکن ہمارے دل جو ہے نبی علیہ السلام کی سیرت سے انکاری ہیں۔ سیرت کو ماننے کا تو مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا یا جو کیا اس کو جو ہے کیا جائے، اس کو قبول کیا جائے۔ یہ منافقت کا کھیل ہم کھیل رہے ہیں، اللہ کے رسول ان کے دین کے خلاف ہم منافقت کر رہے ہیں کہ جس دین کو نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے جزیرۃ العرب کی سرزمین پر جو ہے نافذ کیا تھا، کفر غلاظت اور جو ہے کفر اور شرک کی غلاظت کو ختم کر کے، آج ہم جو ہے اسی کفر و شرک کی، منافقت کی غلاظت جو ہے اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں۔ جاہلوں، چوروں، ڈاکوؤں، بدماشوں کی اسمبلیوں کے ذریعے ہم اللہ کے آسمانی دین کے نفاذ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ مقابلہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے جب آسمانی دین نافذ کیا اللہ کی زمین پر، مخلوق پر، تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہم کیوں نہیں نافذ کرتے؟ ہم جھوٹا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کلمے میں منافقت سے کام لیتے ہیں، ہم نے اس کلمے کو دل سے قبول نہیں کیا۔ ہمارے دلوں میں کفر کے ساتھ، کافروں کے ساتھ محبت ہے، بجائے اس کے کہ ہمارے دلوں میں کفر اور کافروں کے ساتھ نفرت ہوتی، ہم ان کا بائیکاٹ کرتے۔ ہمیں کافروں کے کفر سے محبت ہے، اس لیے ہم نے جو ہے ان کا کفر، جس کو اللہ نے ان دونوں صورتوں میں، انفال اور سورۃ بقرہ میں جو ہے فتنہ قرار دیا، اور جس فتنے کا اپنے نبی اور صحابہ سے جو ہے بائیکاٹ کروایا تھا، آج ہم اس کی جو ہے مدد کر رہے ہیں، اس کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ لوگوں بیچاروں کو جاہل رکھ کر ہم جو ہے کافروں کا فتنہ چلا رہے ہیں۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ ایمان نہیں ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا ایمان تھا، صحابیات کا ایمان تھا، کہ آل یاسر جو ہے ان پر ظلم کیے گئے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ میں برچھا مار کر ان کے مالک نے جو ہے چودھری نے ان کو شہید کیا، اور ان پر اتنے تشدد ظلم ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی ان کے پاس سے گزرتے فرماتے اصبروا علی یاسر، اے یاسر کے گھر والوں۔ حضرت یاسر کے تمام گھر والوں کے ساتھ تشدد ہوا۔ نبی علیہ السلام فرماتے اصبروا علی یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، ان موعدکم الجنہ،
اللہ کی طرف سے تمہارا وعدہ حقیقی جنت کا ہے، اللہ تمہیں اپنی حقیقی جنت عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں، ان واقعات سے کچھ نصیحت حاصل کرو۔ یہ چوریاں، ڈاکے، یہ بدماشیاں کر کے جنت نہیں ملے گی۔ یہ جتنے بھی کرسیوں والے ہیں یہ سن لیں، کرسیوں پر بیٹھ کر ظلم کرنے والوں کو جنت نہیں ملے گی۔ کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے والے کرسیوں والے جو ہے ان کو جنت نہیں ملے گی۔ کافروں کا دین جو ہے فتنہ مسلط کر کے ان کو جنت نہیں ملے گی۔ قرآن کو پڑھو، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو، دل سے پڑھو، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ جنت کس طرح ملتی ہے، جنت جو ہے کس طرح ملتی ہے۔ یہ مکہ کے مسلمان ہمارے سامنے ہیں کہ جب یہ سورۃ کافرون کا انہوں نے اعلان کیا کہ کافرو ہم تمہارا کفر نہیں مانتے، لات منات عزا تمہارے معبودوں کو نہیں مانتے، پھر تشدد اور ظلم ہو گئے، پھر ان کو 3 سال تک مکہ سے نکال دیا، شیب ابی طالب میں رہے نبی علیہ السلام اور ایمان والے، پھر ان کو گھروں سے محروم کر دیا، ان کو ہجرت پر جو ہے مجبور کر دیا۔ وہ پہلی ہجرت انہوں نے ہجرت حبشہ کی، پھر اس کے بعد جو ہے حبشہ کی ہجرت کے بعد گھر ان کے چھین لیے گئے تھے، پھر انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ کی طرف جو ہے ہجرت کی۔ اتنی قربانیاں دیں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے حکموں پر، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے حکموں کے ہم خلاف کافروں کے حکم جو ہے مسلط کر رہے ہیں، کافروں کے فتنے مسلط کر کے رہے ہیں۔ مسلمانوں، انصاف کرو، اب تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، تمہارا کوئی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے؟ سوچو، غور کرو، کوئی ہے تعلق؟ تم نے کیا کافروں کے سامنے جو ہے بائیکاٹ کا اعلان کیا؟ آج تک اعلان تو کیا، آپ جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں کافروں کا فتنہ، جس کو اللہ نے فتنہ قرار دیا کہ اس کو ختم کر کے وَيَقُولُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کافروں کا فتنہ جو ہے ختم کر کے اللہ کی زمین پر جو ہے مکمل دین نافذ کرو۔ مسلمانوں، تم نے کلمہ پڑھا، آج تک مسلط دین جو ہے کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ اور مکمل دین نافذ کرنے کی کوشش کیا؟ تم نے کوئی اعلان کیا آج تک؟ ایمانداری سے سوچو، یہ 72 کے 72 فرقے، انہوں نے نہ بائیکاٹ کیا ہے، نہ انہوں نے جو ہے کفر کا خاتمہ کیا ہے، کافروں کے فتنے کا، بلکہ اس کافر کے فتنے کو جو ہے انہوں نے مسلط کیا ہے اللہ کی مخلوق اور اللہ کی زمین پر۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کو جو ہے امن، سلامتی اور انصاف کی زندگی سے محروم کر کے بیٹھے ہو۔ عدل و مساوات، امن و سکون دینے والا جو ہے دین جو ہے وہ اللہ کا آسمانی دین ہے، جس کے ذریعے نبی علیہ السلام نے امن و سکون دیا تھا مسلمانوں کو، عدل و انصاف دیا تھا۔ اور عدی بن حاتم طائی جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں ملنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، عدی کیا اس وقت تم اسلام کو کمزور دیکھتے ہو؟ یہ اتنا مضبوط ہو جائے گا، یہ اسلام کا امن و سکون اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ ایک عورت سونے سے لدی ہوئی اکیلی جو ہے اونٹ پر سواری کر کے جو ہے مکہ مکرمہ حج کے لیے جائے گی، بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائے گی اور واپس آئے گی، کسی چور ڈاکو کا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اتنا امن آ جائے گا عدی اس اسلام کے نفاذ کے ذریعے۔ جب اسلام جو ہے پھیلے گا، اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی، اے عدی اب جو ہے دیکھ لینا اپنی آنکھوں سے، اتنا سکون ہوگا کہ اکیلی سفر کرنے والی اور جس جو ہے سونے سے لدی ہوئی ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ ہے حقیقی اسلام کا عدل، انصاف، امن و سکون۔
کوئی اس کو تنگ نہیں کرے گا۔ اور عدی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ اس عورت کو دیکھا جس کے نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ اور دوسری بات، اے عدی تو دیکھتا ہے کہ آج اسلام والے جو ہے کمزور ہیں، بیچارے بھوکے پیاسے ہیں۔ کبھی ایسا وقت آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ دیے پھریں گے، دینے والا کوئی محتاج نہیں ہوگا۔ اللہ اتنا مال و دولت دیں گے کہ زکوٰۃ دینے والا، وصول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عدی کہتے ہیں میں نے وہ بھی زمانہ دیکھا جب ایران فتح ہو گیا جہاد سے، عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، عیسائیوں کا ملک۔ جب نبی علیہ السلام کے صحابہ جان ساروں نے یہ ملک فتح کر دیے تو اتنا مال غنیمت آیا، اتنی خوشحالی آئی کہ زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، دینے والے پھر رہے تھے زکوٰۃ دے کر۔ یہ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی نمبر 2 تھی۔ اور راوی جو عدی بن حاتم طائی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دونوں واقعہ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمائے تھے، پیشین گوئی کی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا۔ مسلمانوں، خود بھی ذلیل ہو رہے ہو کافروں کے فتنے کے پیچھے، اور قوم کو بھی ذلیل کر رہے ہو، کچھ اللہ کا حیا کر لو، کچھ شرم کر لو اللہ کی۔ نبی علیہ السلام کی، اللہ کی کوئی تو بات مان لو، کم از کم بائیکاٹ تو کر دو کہ ہم کافروں کے فتنے کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تمہارے بائیکاٹ کرنے سے جو ہے کتنی کافر تعداد جو ہے دنیا میں وہ غور و فکر کرنے پر مجبور ہو جائے گی کہ انہوں نے ہمارے دین کا بائیکاٹ کیوں کیا، وجہ کیا خرابی ہمارے دین میں۔ وہ غور و فکر کریں گے، کتنی دنیا جو ہے وہ اللہ کے دین کا مطالعہ شروع کر کے دین حاصل کر دے گی۔ فرمایا جس طرح ایک درخت پہ گہری جڑوں والا اور بلند آسمان کو چھونے والی شاخوں والا درخت جو ہے مضبوط اور عظیم ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، اس طرح جو شخص کلمہ طیبہ کا بیج بول دیتا ہے، اپنے دل کے کفر، شرک اور منافقت کی غلاظت نکال کر، گندگی نکال کر اس میں کلمہ جو ہے کلمہ توحید کا پودا لگاتا ہے، تو پھر کوئی ظلم، کوئی تشدد جو ہے اس پودے کو گرا نہیں سکتا، اس پودے کو اس دل سے نکال نہیں سکتا۔ اس پودے والا انسان جان قربان کر دے گا، مال قربان کر دے گا، بیٹے قربان کر دے گا، لیکن اپنا ایمان نہیں قربان کرے گا، توحید کے پودے کو نہیں نکالے گا۔ اور یہ دلوں کا پاکیزہ ہونا جو ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تو اکلھا کل حین، وہ پودا جو ہے 24 گھنٹے جو ہے انسان کو جو ہے وہ پھل دیتا ہے۔ اب درختوں کا پھل کیا ہے؟ ان کا درخت جو ہے وہ کیا دیتے ہیں، کیا پیدا کرتے ہیں؟ پھل۔ درخت، ہر درخت جو ہے اپنے پھل سے جو کچھ اس نے دیا ہے اللہ کے حکم سے وہ درخت پہچانا جاتا ہے کہ یہ درخت سیب کا ہے، یہ کھجور کا ہے، یہ انار کا ہے، یہ فلان پھل ہے۔ درخت سے جو نکلتا ہے اللہ کے حکم سے وہ درخت کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ لوگ دیکھ کر کہتے ہیں مسجد جانے والے کو یہ مسلمان ہے، مندر جانے والے کو لوگ کہتے ہیں یہ ہندو ہے، سکھوں کے جو ہے گردوارے میں جانے والے کو عبادت کے لیے عبادت کرنے والے کو لوگ کہتے ہیں یہ سکھ ہے، چرچ میں جانے والے شخص کو عبادت کے لیے جانے والے شخص کو لوگ کہتے ہیں عیسائی ہے، یہودی کا عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنے والوں کو لوگ کہتے ہیں یہ یہودی ہے۔ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے
کہ یہ درخت سیب کا ہے، ناشپاتی کا ہے، یہ جو ہے خوبانی کا ہے، یہ فلاں پھل ہے۔ جس طرح ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ہر شخص اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، دعوے سے نہیں، عمل سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اسوہ حسنہ کی، صحابہ کرام نے جو ہے جن کی تربیت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، انہوں نے مکمل اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ یہ ان کی محنت، اللہ کے رسول کی محنت صحابہ کرام پر، تعلیم و تربیت پر۔ پھر جو ہے سورہ فتح کے اندر اللہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام بڑا کمزور تھا، جب لوگوں نے قربانیاں دیں صحابہ کرام نے، پھر وہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس کے جو ہے اس کو آباد کرنے والا، اسلام کا پودا لگانے والا خود بڑا حیران تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت کر دی ہے، اتنی برکت پیدا کر دی ہے۔ اس اسلام کے پودے کو جب مومنین نے اپنے دلوں میں لگایا تو یہ بہت وسیع کھیتی بن گئی۔ قرآن سورہ فتح کے اندر آخری آیتیں ہیں۔ تو انسان جو ہے اپنی کوشش سے، اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے، نبی کا فرمان پڑھتا ہے، تو وہ نبی علیہ السلام کے جو ہے گروہ میں، فرقے میں شامل ہو جائے گا۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 میں سے ایک فرقہ جو ہے جنتی ہے۔ پوچھا جی کون سا؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس دین پر میں عمل کر رہا ہوں، میرے صحابہ عمل کر رہے ہیں۔ عمل کی بات کی نبی علیہ السلام نے، صرف کلمہ پڑھنے کی بات نہیں کی۔ کلمہ تو منافق ہی پڑھتے تھے، وہ تو نبی علیہ السلام ان کے دین کے دشمن تھے۔ فرمایا کہ جس دین پر میں عمل کر رہا ہوں اور میرے صحابہ عمل کر رہے ہیں، وہ فرقہ قیامت تک جو اس فرقے میں شامل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام اور اللہ کے فرمان کے مطابق جو ہے جنتی فرقہ وہ ہے جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا فرقہ ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے فرمان ہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں کہ ما انا علیہ و صحابی، یہ اللہ کی وحی ہے، حکم ہے کہ جس پر میں عمل کرتا ہوں، جس دین پر میرے صحابہ نے عمل کرتے ہیں، وہ ہے جنتی فرقہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ مسلمانوں آنکھیں کھولو، جاگو، نبی علیہ السلام اور صحابہ کے فرقے میں شامل ہو جاؤ۔ چھوڑ دو یہ جھوٹ والے فرقوں کو، جنہوں نے جھوٹا دین، جھوٹا اسلام گھڑا ہے، جھوٹے جو ہے کتابیں لکھی ہیں، چھوڑ دو ان کو۔ قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب جہنمی جو ہے جہنم میں جائیں گے، ڈالے جائیں گے، تو وہ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کر لیتا ہوں۔ اللہ کے بندو، یہ قرآن کا جملہ ہے۔ اس وقت کا پچھتاوا جو ہے وہ نہیں کام آئے گا، اللہ نہیں سنے گا۔ اس لیے اس دنیا میں جو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی بات سن لو، اور سارے کے سارے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں شامل ہو جاؤ، فرقے چھوڑ کر۔ یہی ایک کامیابی کا ذریعہ ہے کہ ما انا علیہ و صحابی، جنتی فرقہ وہ ہے کہ جس دین پر میں اور میرے صحابہ چلتے ہیں۔ قیامت تک کے لوگ جو بھی اس دین پر چلیں گے، ہمارے دین پر چلیں گے، وہ فرقہ، اس فرقے میں شامل ہو کر وہ جنتی ہوں گے۔ اور جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر کافروں کے فتنے، من گھڑت دین اور من گھڑت اسلام، من گھڑت جو ہے مذاہب بنا کر جو ہے لوگوں کو برباد کریں گے اور اپنے آپ کو ہی برباد کریں گے، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا اللہ کے حکم سے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ یہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس حدیث کو تمام فرقے مانتے ہیں۔
کہ ایک فرقہ جو ہے میرا اور میرے صحابہ کا فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، باقی 72 ساری جہنم میں جائیں گے۔ مسلمانوں چھوڑ دو ان من گھڑت فرقوں کو، گمراہ فرقوں کو چھوڑ دو، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرقے کو قبول کر لو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرقہ، صحابہ کرام کے فرقے میں داخل ہو جاؤ، چھوڑ کر گمراہ فرقوں کو۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، پچھتاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ مسلمانوں غور کرو اس قرآن کی آیت پر، یہ کون ہے جہنم میں جانے والے؟ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو قبول نہیں کیا، جو اللہ کے پیغمبر کے راستے پر، اسوہ حسنہ پر نہیں چلے، اللہ کے پیغمبر کو کے خالص دین کو جنہوں نے قبول نہیں کیا، فرقوں بنا لیے اور فرقوں کو قبول کیا، وہ قیامت کے دن جہنم میں پہنچ کر کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ وہ جہنمی کہیں گے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، نبی علیہ السلام کے مقابلے میں۔ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر میں فلاں کی جو ہے بات نہ مانتا تو میں آج جہنم میں نہ ہوتا۔ مسلمانوں نبی علیہ السلام کے فرقے میں آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور نبی علیہ السلام کے فرقے میں مقابلے میں 72 فرقے جو ہے وہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن قرآن کی مان لو۔ میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ آیتیں جو ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جہنمی کہیں گے کاش میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ قبول کر لیتا، کاش میں فلاں کا جو ہے کی دوستی جو ہے وہ میں نہ اختیار کرتا، فلاں کو میں دوست نہ بناتا، اس سے میں محبت نہ کرتا۔ لقد اضلنی، اس نے مجھے گمراہ کر کے رکھ دیا۔ یہ پچھتاوا ہوگا قیامت کے دن، یاد رکھیں۔ جنہوں نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے دین کو، ان کے فرقوں کو رد کر دیا اور کافر من گھٹ 72 فرقوں کے پیچھے چل پڑے، یہ پچھتاوا ان کو قیامت کے دن ہوگا، قرآن کہتا ہے۔ فرمایا توتیو کلہا، وہ توحید کا پودا جو پاکیزہ دنوں کے اندر لگایا جاتا ہے، وہ ہر وقت 24 گھنٹے انسان کو، اس پودے والے کو پھل دیتا ہے۔ وہ پھل کیا ہے؟ نیکیاں ہیں۔ کلمہ طیبہ کا پھل کیا ہے؟ نیکیاں۔ جس طرح درختوں کا پھل ہوتا ہے، انسان جو ہے اس کے عمل بتاتے ہیں کہ یہ کون ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، کیا ہے، اس کا عمل دیکھ کر لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہے۔ اس طرح توحید کا پودا کیا ہے، اسی کی فصل کیا ہے، اس پودے کی، اس کا پھل کیا ہے؟ 24 گھنٹے نیکیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ مسلمانوں اپنی نیکیاں برباد نہ کرو، اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق پختہ کر لو، ایمان خالص کر لو، ایمان پختہ کر لو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے۔ اللہ کی زمین کو، جزیرۃ العرب کو کفر و شرک منافقت سے پاک کر کے اللہ کا مکمل دین نافذ کیا ہے۔ مسلمانوں یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آج بھی یہ حقیقت اور یہ سچ جو ہے زندہ ہے۔ جزیرۃ العرب کی ریاستوں میں اسلام ہے، کفر نہیں ہے، کافروں کا فتنہ نہیں ہے۔ مسلمانوں آنکھیں کھول لو، اللہ کوئی عذر قبول نہیں کریں گے۔ اللہ نے نمونہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا نمونہ قائم کر دیا دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ نہیں مانے گا کوئی عذر بھی، کہ جب میرے نبی نے اور میرے نبی کے تربیت یافتہ صحابہ نے میرا آسمانی دین نافذ کیا تھا، تو تم کون ہوتے ہو میری زمین اور میری مخلوق پر کافروں کا فتنہ مسلط کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو؟ کہ اللہ کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔
اگر خیر چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو آخرت کی، تو دنیا اور آخرت دونوں کی، تو قرآن کی بات، اللہ کی بات، اللہ کے پیغمبر کی بات مان لو۔ فرمایا توتی اوکلہا کل حین، وہ پھل دیتا ہے پودا ہر وقت، باذن ربہا، ساتھ اجازت اپنے یا حکم اپنے رب کے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ مثالیں، لِلنَّاسِ، واسطے تمام لوگوں کے، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ اس کلمہ توحید کا جو پاکیزہ پودا ہے، جس کے 24 گھنٹے نیکیاں ملتی ہیں مسلمانوں، یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مثال بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں کہ ہم بھی کفر کی پیروی، کفر کا تسلط ہم بھی چھوڑ کر جو ہے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اسوہ حسنہ کے پیچھے چلیں گے، نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کے پیچھے چلیں گے، جن کی سورۃ فتح اور سورۃ بقرہ اور دیگر صورتوں میں اللہ نے جن کی تعریف کی ہے، جن کی تعریفیں تورات انجیل میں اللہ نے بیان کی تھی ان کے دنیا میں آنے سے پہلے، یہ ایسے جو ہے یہ تربیت یافتہ ہیں اللہ کے پیغمبر کے، کہ جن کے خلاف جتنا مرضی جھوٹ بولنے، ان کی جو ہے کوئی کسی قسم کی ان کی جو ہے شان میں، عظمت میں اور شان میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، کر لیں جو مرضی کریں، لیکن جو اللہ نے ان کی صفات بیان کر دی تورات انجیل کے اندر اور اپنے قرآن کے اندر سورہ فتح، بقرہ اور دیگر صورتوں میں، وہ عظمت، وہ شان جو ہے ان سے چھینی نہیں جا سکتی، جو مرضی کریں ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال کلمہ ناپاک کی۔ اب کلمہ ناپاک کیا ہے؟ کفر، شرک، منافقت، یہ تینوں قسم کے پودے جو ہیں یہ غلیظ پودے ہیں۔ جس شخص نے کفر، منافقت اور شرک کا پودا لگایا، اپنے دل میں غلیظ پودا لگایا، وہ دل جو ہے وہ غلیظ ہے۔ جنہوں نے اپنے دل میں غلاظت کی زمین پر کفر و شرک جو ہے، منافقت پہلے ہی دنوں میں تھی، انہوں نے اس غلاظت کو دلوں سے نہیں نکالا، انہوں نے اس غلاظت پر ہی محنت کی، اس غلاظت، کفر، شرک، منافقت کی غلاظت پر ہی ڈٹ گئے۔ ان کی مثال ایسے خبیث پودے کلمہ کی ہے، جس کی مثال اللہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں کفر و شرک، منافقت کی غلاظت ہوگی، اس کی مثال جو ہے خبیث، ناپاک پودے کی ہے۔ کشجرۃ، مانند درخت کی، خبیثۃ، ناپاک کی، جو اپنے دل میں ناپاک اور غلیظ اور خبیث کلمہ جو ہے وہ پختہ کیے ہوئے ہے، کفر، شرک، منافقت۔ فرمایا اس کی مثال ایک خبیث، ناپاک پودے کی ہے۔ فرمایا اجتثت، اس نے جسم پکڑا ہے، ناپاک پودے نے غلاظت کی زمین پر، اس نے جو ہے اجتثت، جسم پکڑا ہے، یعنی جڑیں پکڑی ہیں، من فوق الارض، زمین سے اوپر ہی۔ اب یہ کلمہ خبیثہ جو ہے اس کا درخت کیسا ہوتا ہے؟ یہ کسی بھی گندگی کے زمین، گندگی والی زمین جو ہے، ناپاک زمین جو ہے، اس میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جو ہے گندگی، ناپاک زمین پر جو ہے اچھے پھلدار اناج، کھجوروں والے، انگوروں والے پودے نہیں لگتے۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو زمین ناپاک ہوتی ہے، جس کو پنجابی میں روڑی کہتے ہیں، گندگی والی زمین ہوتی ہے، وہاں پر پودے بھی گندے ہی اگتے ہیں، اور ان کی جڑیں جو ہے وہ گہری نہیں ہوتی، مضبوط نہیں ہوتا پودا، وہ جو ہے اس کی جڑیں اوپر ہی ہوتی ہیں، اور وہ زمین پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
جو اللہ کہہ رہا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ ناپاک زمین پر اگنے والے پودے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جڑیں اوپر ہی ہوتے ہیں، جڑوں میں کوئی پختگی نہیں ہوتی اور وہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ پودے گندی زمین کی وجہ سے جو ہے وہ غلیظ پودے ہوتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ جا کر آپ گندی زمین کو دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، ان کی جڑیں اوپر ہوں گی، اور جڑیں اوپر ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہوں گے، وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے، اور وہ گندی جگہ پر جو ہے وہ اگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے قابل استعمال نہیں ہوتے، غلیظ ہوتے ہیں، وہ ناپاک ہوتے ہیں، ان کے اگنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ نقصان ہے کہ وہ جو ہے گندی جگہ جو ہے پیدا ہوئے ہیں، اگے ہیں، اور انہوں نے گندگی کو جو ہے سنبھال رکھا ہے۔ ما لہا نہیں ہے واسع ان پودوں کے من قرار، کوئی ٹھہرنا، وہ جڑیں نہیں پکڑتے، پختہ نہیں ہوتے وہ، اور لیٹ جاتے ہیں۔ اگر وہ پختہ جڑوں والے ہوتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے، جس سے کھجور کا پودا ہے، دیگر پھلوں کے پودے ہیں، سبزیوں اناج کے پودے ہیں۔ تو فرمایا ہے جس دل کے اندر کفر، منافقت اور شرک کی غلاظت ہوگی، اس غلیظ دل کے اندر جو ہے جو بھی پودا لگے گا وہ غلیظ ہی ہوگا، ناپاک ہی ہوگا، اور اس کے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہوگی، وہ جو ہے اپنی جڑوں پر قرار پکڑنے والا، ٹھہرنے والا نہیں ہوگا، وہ گرا ہوا ہوگا زمین پر۔ یہ ہے ناپاک پودے کی مثال، اللہ تعالیٰ ناپاک درخت کی مثال دے رہے ہیں کہ جس شخص کے اندر کفر و شرک، منافقت کی غلاظت ہوئی، اس غلاظت والی زمین سے جو بھی چیز اگے گی، ایک تو اس کے جو ہے اس کے اندر مضبوطی نہیں ہوگی، دوسرا اس کو جو ہے کھانے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ غلیظ جگہ پر پیدا ہونے والا جو ہے پودا جو ہے اس کو کوئی قبول نہیں کرتا کہ یہ تو گندا پودا ہے، غلیظ جگہ پر ہے، اس کو گندا پانی دیا جا رہا ہے، اس کی مٹی گندگی والی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مثال دے کر جو ہے سمجھایا کہ جن دلوں میں کفر، شرک، منافقت کا پودا لگایا جاتا ہے، مضبوط کیا جاتا ہے، وہ جو ہے زمین کے اوپر ہی جڑیں ہوتی ہیں، لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں کھڑے ہونے کا کوئی جو ہے طاقت، قوت، قرار کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور ان کو کوئی بھی شخص جو ہے غلیظ پودے کو جو ہے اس پر کوئی فائدے کی چیز نہیں لگتی، کوئی پھل نہیں لگتا، کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ، اور اس کو کوئی غلیظ پودے کو کھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ فرمایا ما لہا من قرار، نہیں ہے واسطے اس پودے کے ٹھہرنا، وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی جڑیں اوپر ہیں۔ غلیظ مٹی جو ہے اس کو صحیح خوراک نہیں دے رہی ہے، پاکیزہ خوراک۔ پاکیزہ دل کو جو ہے پاکیزہ خوراک ملتی ہے تو کلمہ توحید کے ذریعے، اور اس کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، اس کلمہ توحید کی وجہ سے جو بھی عمل کرے گا وہ پختہ ہوگا، اللہ کو قابل قبول ہوگا۔ اور جو غلاظت کے پودے کو پالے گا اپنے دل میں، وہ غلیظ پودے پیدا کرے گی، وہ کفر و شرک ہی پیدا کریں گے، اللہ ان کو پسند نہیں کرے گا، اللہ ان کو قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا یثبت اللہ الذین، ثابت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آمنو، جو ایمان لائے، جن لوگوں نے کلمہ توحید اپنے دلوں کو کفر، شرک، منافقت سے پاک کر کے اس کے اندر کلمہ توحید جو ہے وہ پودا لگا لیا کلمہ توحید کا، اللہ تعالیٰ اس پودے کو جو ہے لیٹنے نہیں دیتے، اس کو پودے کو جو ہے مضبوط رکھتے ہیں، ثابت رکھتے ہیں۔ کس طرح ثابت رکھتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر ساری دنیا کا کفر جو ہے تمہارے مقابلے میں آ کر جو ہے آئے، وہ تمہارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔
تمہارے مقابلے میں ساری دنیا کا کفر جو ہے وہ نہیں ٹھہر سکتا۔ الا من ورائے جدر لا یقاتلونکم، پوری آیت، لا یقاتلونکم الا فی قرى محصنۃ او من ورائے جدر۔ ساری دنیا کے کافر جو ہے وہ اتنے ڈرپوک ہیں ایمان والوں کے مقابلے میں کہ وہ تمہارے سامنے آ کر لڑ نہیں سکتے۔ اگر تمہارا مقابلہ کریں گے تو قلعوں میں بند ہو کر اور من ورائے یا پردوں کے پیچھے جو ہے بیٹھ کر جو ہے چھپ کر جو ہے تمہارے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کریں، سامنے آ کر نہیں لڑ سکتے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں ایمان والوں کا رعب، ڈر، خوف پیدا کر دیا۔ یہ انڈیا والے جو ہے یہ ان کے بیانات جو ہے آتے تھے کہ یہ مسلح جو ہے سارے جو ہے یہ گردن کاٹ دیتے ہیں، یہ جو مجاہدین ہیں یہ گردنیں کاٹ دیتے ہیں۔ کافر ڈرپوک ہوتا ہے۔ دیکھیں امریکہ بدماش جو بنا پھرتا ہے ساری دنیا کا، 48 بدماشوں کو، ساری ملکوں کو ساتھ لے کر جو ہے افغانستان پر حملہ کیا۔ اتنا ڈرپوک تھا مجاہدین سے کہ اکیلا نہیں گیا، 48 بدماشوں کو ساتھ لے کر جو ہے حملہ آور ہوا افغانستان پر۔ ڈرپوک تھا، 20 سال تک بدماشی کی، پھر اللہ کے فرمان کے مطابق ان کے دلوں میں اللہ نے خوف طاری کر دیا اور وہ جو ہے اپنے ملکوں میں واپس دوڑ گئے۔ یہ حقیقت ہے، اپنی آنکھوں سے ہم سب نے دیکھا ہے۔ 20 سال انہوں نے ظلم کیا افغانیوں کے ساتھ کہ یہ مجاہد جو ہے اسلام کیوں نافذ کر رہے ہیں افغانستان میں؟ یہاں اسلام نافذ ہوگا تو باقی ملکوں میں اسلام نافذ ہو جائے گا۔ ان کو ڈر تھا، خوف تھا۔ اکیلا بدماش نہیں آیا، اپنے 48 بدماشوں کو ساتھ لے کر آیا۔ جان ان کافروں کو اتنی پیاری ہے، یہ مرنا نہیں چاہتے، یہ مجاہدین سے ڈرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا یقاتلونکم الا فی قرى محصنۃ او من ورائے جدر۔ یہ دنیا کے کافر جو ہے سارے کے سارے اتنے ڈرپوک ہیں کہ تمہارے مقابلے میں کسی میدان جنگ میں آ کر نہیں لڑیں گے، یا تو قلعوں میں بند ہو کر لڑیں گے یا پھر دیواروں کی اوٹ میں ہو کر جو ہے وہ لڑیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا، ثابت رکھتا ہے، پختہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول ثابت، ساتھ حقیقی بات پختہ کے۔ کلمہ طیبہ جو ہے یہ سب سے بڑی پختہ بات ہے۔ ایمان والوں جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ پختگی دیتا ہے کلمہ توحید سے۔ مشرک ڈرپوک ہوتا ہے، کافر ڈرپوک ہوتا ہے، منافق ڈرپوک ہوتا ہے۔ فرمایا یثبت اللہ الذین، ثابت رکھے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، بالقول ثابت، ساتھ حقیقی بات پختہ کے، پھر حیات دنیا بیچ زندگی دنیا کی کے بعد پھر آخر اور بیچ آخر کے بھی۔ اللہ دنیا میں اور آخر دونوں جہانوں میں اہل ایمان جنہوں نے توحید کا پودا لگایا اپنے دلوں میں، ان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ چھوڑ دے گا، گمراہ کرے گا نہیں، یا گمراہ کرتا نہیں ہے، گمراہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ظالمین، تمام ظالموں کو، مشرکوں کو، کافروں کو، منافقوں کو، جو اسلام اور اسلام والوں کے دشمن ہیں، کافر، منافق، مشرک، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے گمراہ چھوڑ دیتا ہے، گمراہ کرتا نہیں ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں مانتے نہ مانو، کوئی بات نہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ دیکھ لو افغانستان پر
امریکہ کے ساتھ 48 بدماش جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے حملہ آور ہو گئے جدید اسلحے کے ساتھ، کارپیٹ بمباری کی انہوں نے، قدم قدم پہ بم گرائے انہوں نے، لیکن وہ جو ہے ناکام ہو گئے۔ جو اللہ نے کرنا تھا ازل سے، جو اس نے فیصلہ کیا تھا، وہ ہو کر رہ گیا کہ وہ ناکام لوٹے۔ وہ بھاگے ہیں یہاں سے جو ہے ڈرتے ہوئے کہ مجاہدین ہمیں جو ہے وہ پکڑ نہ لیں۔ یہ حقیقت ہے کہ وَيَفْعَلُ اللَّهُ، اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ جو اللہ کی مرضی ہے وہ کامیاب ہوگی، جو ساری دنیا کے کافروں کی مرضی ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ناکام ہی ہوگی۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ کاش ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں اپنی نصیحتیں جو ہے اللہ ہمیں ان میں جو ہے ہمارے دلوں میں بٹھا دے گا۔ اگر ہم ایمانداری سے خلوص کے ساتھ قرآن کو سمجھ کر خالص ایمان کے ساتھ ہم اگر اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گا، مضبوط کرے گا، ہماری مدد کرے گا، اور آخرت میں بھی ہماری جو ہے وہ ہمیں ثابت قدم رکھے گا۔ ہم جو ہے جہنم سے ڈرپوک نہیں ہوں گے۔ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، کلمہ توحید کے ماننے والے ہیں، ہمیں جہنم سے کوئی خوف نہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایمان والے کافر قیامت کے دن نہ ان کو کوئی ڈر ہوگا کسی جہنم کسی عذاب کا، اور نہ انہیں گزرے ہوئے وقت کا کوئی غم ہوگا۔ مسلمانوں، یہ سب کامیابیاں جو ہے اللہ نے جو فرمائی ہیں یہ صرف قرآن کی وجہ سے ملیں گی اور کسی کی وجہ سے نہیں ملیں گی۔ قرآن کو دل میں اتار لو، کلمہ توحید کو دل میں جو ہے اتارنے کے بعد پھر قرآن کا راستہ جو ہے اس کو سمجھو، قرآن کی تعلیمات کو سمجھو، قرآن کے حکم و فیصلوں کو سمجھو، نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گا کافروں کے مقابلے میں، اور آخرت میں بھی تمہیں جو ہے جہنم سے جو ہے بے خوف کر دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔